بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، وقت ہر انسان کو ملتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کا درست استعمال کرے یا اس کو غلط استعمال کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جن کی بہت زیادہ بے قدری کرتا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ انسان کے پاس وقت ہوتا ہے مگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو، بیماری سے پہلے، فقیری سے پہلے، غنی ہونے کو، اور شغل سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ان پانچ باتوں میں سے ایک چیز نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے کہ اپنی جو فراغت ہے اس کو مصروف ہونے سے پہلے آپ غنیمت جانو۔ ممکن ہے آپ کو ایسی مصروفیات پڑ دیں، آپ کو جو غم روزگار ہے وہ اتنا تنگ کرے، اتنا ستائے، اتنے مسائل بڑھ جائیں کہ آپ چاہیں بھی تو آپ کو وقت نہ ملے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت کی قدر کیجیے اور اس کو ضائع نہ کیجیے۔ وقت ضائع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر ہمیشہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے وقت پہ شکوہ کرنا وہ بے سود ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ میں اگر ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، اگر ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ان کی قدر کرتے تھے، اپنی ایک ایک ساتھ کی، ایک ایک لمحے کی اتنی قدر کرتے تھے کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ اتار کا مال ہے، اور اتار کا مال جو ہے اس سے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر جو اللہ والے گزرے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات کریں، یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، تاریخ پہ، علوم القرآن پہ، دیگر جو علوم ہیں اس پہ انہوں نے قلم اٹھایا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تصنیفات کو، ان کی کتابوں کو جب گنا گیا تو ایک دن کے 40 صفحات بنتے تھے جو وہ اس دنیا میں رہ کے وہ اپنی کتابیں تصنیف کرتے رہے۔ آپ کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے یا قابل افسوس کہہ لیجئے کہ ہم شاید پورے سال میں 40 صفحات کتاب کے پڑھتے نہیں ہیں؟ اور اس دور کی بات، جس دور میں آج کی طرح لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، آج کی طرح بال پین قلم نہیں ہوتے تھے، آج کی طرح پیپرز نہیں ہوتے تھے، اتنی مشقتوں میں بیٹھ کے لکھنا، کیا ان لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ ایک روز ان کی زندگی کے 40 صفحات بنتے تھے جو وہ اپنی تصنیفات اس دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ ایک دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ کسی شاگرد نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اگر میں دوسری تیسری مرتبہ کھانا کھانے بیٹھوں گا تو میری تعلیم کا حرج ہوگا۔ فضیل بن ایاز یہ ہفتے میں جتنی گفتگو کیا کرتے تھے اس کو شمار کیا کرتے تھے کہ میں اس ہفتے میں کتنا بولا ہوں۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ایک رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اس پہ ان باتوں کو تحریر کیا کرتے تھے، یعنی اس قدر وہ اپنے وقت کی قدر کرتے تھے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی ایک مشہور تفسیر بھی ہے روح المعانی۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 13 سے لے کے 20 تک اسباق پڑھایا کرتے تھے اپنے طلبہ کو۔ اور اسی طرح ایک مالکی بزرگ گزرے ہیں، ساری رات حدیث لکھتے، اور ان کی باندی، ان کی غلام مدام ان کے منہ میں نوالے ڈالا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ابو بکر بن خیاط نحوی، یہ بہت بڑے گرامر کے ایک استاد تھے، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے مدرس سے جاتے ہوئے بھی وہ راستے میں کتاب پڑھتے جایا کرتے تھے۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ وہ اسی مطالعے کے دوران ہی، آگے کنواں تھا اور اس کے اندر گر گئے، اور ان کو پتہ نہ چلا کہ میرے آگے کنواں ہے۔ اس قدر وہ منہمک تھے، مصروف تھے پڑھنے میں، کہ اس کنویں میں گر کے ان کی وفات ہو جاتی۔ افلاطون کے بارے میں تو آپ ایک واقعہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ افلاطون نے اپنا لباس ایک ہی رنگ کے بہت سارے کپڑے سلوا کے رکھے ہوئے تھے، اور کسی نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں روزانہ اسی چیز کی سلیکشن کرتا رہوں
کہ آج میں نے کون سا سوٹ جو ہے وہ پہننا ہے۔ اب یہ تو وہ بڑے لوگ تھے جو اپنے وقت کی قدر کرتے تھے۔ ہمارے دین میں آپ دیکھیں کہ جو وقت کی تنظیم سازی ہے، پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو، آپ جتنی عبادات ہیں، آپ کے سورج چاند کے غروب طلوع ہونے کے اوقات کو دیکھ لیں، عبادات کے اوقات کو دیکھ لیں، سب چیزوں کے ٹائم جو ہیں وہ فکس ہیں۔ آپ معاشرتی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم نے اگر باہر کے ملک جانا ہو، ہم نے جہاز پہ بیٹھنا ہو، ٹرین پہ بیٹھنا ہو، فکس ان کے اوقات ہوتے ہیں۔ آپ اگر وقت پہ نہیں پہنچتے تو آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پیپر دینے جانا ہو، پیپر ختم ہونے کا، پیپر شروع ہونے کا ایک فکس ٹائم ہے۔ ہمارے ادارے جو ہوتے ہیں، جہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ ایک فکس ٹائم ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں دراصل یہ سبق دلا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑے منظم طریقے سے گزرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس روح کے ساتھ، اس برکت کے ساتھ گزرے جو ہر انسان کی زندگی میں برکت ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو وقت ہے، کبھی ذرا آپ اس کو دیکھیں، کبھی آپ اس کو شمار کریں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہم اپنے وقت کا کتنا درست استعمال کرتے ہیں، کتنا ہم غلط اور گندے کاموں کے لیے، میں گندے کام کہہ رہا ہوں، میں فضول نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کتنا زیادہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ روز محشر کو انسان کے قدم اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ 5 سوالوں کا جواب ہم نے اللہ کے ہاں دینا ہے، دیے بغیر ہمارے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ 2 سوال، پہلا انسان کی عمر کے بارے میں ہوگا، کہاں پہ گزاری، جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا، کہاں پہ بسر کی، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور چوتھا سوال مال تیسرا کہاں سے کمایا اور پھر خرچ کہاں پہ کیا، اور 5واں سوال ہوگا جن باتوں کا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ آپ دیکھیے 2 سوال تو ہماری زندگی اور وقت کے بارے میں ہیں، یعنی ایک ایک پل کا ہم نے جا کے اللہ کے ہاں جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ تو ہم اپنا زیادہ جو وقت ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں اور موویز دیکھنے پہ گزار دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ بس ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ اپنا وقت گزار رہے ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وقت امانت ہے اور امانت کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے۔ یہ دنیا کو اتنی بیکار مقصد کے لیے آپ کو نہیں دی گئی کہ آپ غیر ضروری کاموں کے اوپر آپ پورا پورا دن گزار دیں اور جناب جی ہزار ہزار قسطیں دیکھ چکے ہیں، ایپیسوڈ جو ہے وہ ڈراموں کی دیکھ چکے ہیں اور اتنی اتنی موویز دیکھ چکے ہیں کہ یہ سارا یاد ہے جناب جی وہ 50ویں قسط میں فلاں جو اداکار تھا اس نے فلاں رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور فلاں اس نے ڈائلاگ فلاں اس نے ایپیسوڈ میں اس نے بولا تھا، اتنی باتیں یاد ہیں۔ مگر جہاں پہ کوئی اخلاق کی بات آ جائے، جہاں پہ کوئی انسانوں والی بات ہو جائے، جہاں پہ ہم بات کریں کہ کوئی جو ہمارے اندر کردار سازی کی بات ہو، تو وہاں پہ ہم بالکل 100% فیل اور زیرو نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا زیادہ تر جو وقت ہے وہ ان فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔